السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، اس والے بیان پر بہت زیادہ بوال ہو گیا ہے۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کتنی کیسی ویڈیوز جو ہے نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور مولانا محمود مدنی کو لوگ کیا کیا بول رہے ہیں۔ اور اسی بیان پر شاہی امام پنجاب نے بھی بہت بڑا بیان دیا ہے، جو بیان ہم آپ کو اس ویڈیو میں سنانے والے ہیں۔ تو اس بیان کو ضرور سنیں، بہت ضروری بیان دیا ہے، اور اس بیان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بیان کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ بات کرتے ہیں۔ کہ جہاد کا مطلب بے قصور لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ جہاد کو لڑنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن کن کے خلاف لڑا جائے؟ ایک لفظ ہے جہاد، لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب محنت کرنا ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو یورپ کا میڈیا ہے، جس نے پچھلے 300 سال سے اس لفظ کے غلط معنی نکالے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب بے قصور لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، آتنکواد پھیلانا ہے۔ اور جو اس کے بچاؤ میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب لڑنا نہیں ہے۔ اور اس بات سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف نے اپنی تعلیمات کے دوران جہاد کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے کیا؟ کیوں نہیں آپ دنیا کو یہ بتا پا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں خدا کیا چاہتا ہے، کیا دنیا کو کہتا ہے اپنا رب؟ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی تو جو دشمن ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم کا اعلان ہے، اور جو بزدل ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اس کا نام صرف محنت کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اگر اطمینان سے، کیونکہ قرآن پڑھنا حکمت والے لوگوں کا کام ہے، سمجھدار لوگوں کا کام ہے، جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ ہاں جہاد تو لڑنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن کن کے خلاف لڑا جائے؟ اس کی کیٹیگری کیا ہوگی، اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی؟ انگریز نے جب بھارت کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھارت کے مولویوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد۔ قادیانی نے اس وقت سب سے زیادہ جو زور لگایا اسی بات پر لگایا کہ مسلمان انگریز کے خلاف جہاد نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی مسلمانوں کے اولو العزم خلیفہ ہیں، ان سب کی زندگی میں یہ عمل آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے پہلگام میں جو لوگ پورے ملک سے وہاں گھومنے جاتے ہیں تو ان کو ان نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، کئی لوگوں کو اسی موقع کے اوپر مار دیا گیا۔ اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہاں کے قریب کے ملکوں کے لیے اسلامی فوجیں روانہ ہوئی تو قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ قوانین طے کیے، اصول بنائے، ضابطے بنائے کہ کیسے جاؤ گے۔ ان میں پہلا ضابطہ کیا تھا؟ کیا حکم نامہ جاری ہوا
پیارے محمد علیہ السلام نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے کیا حکم جاری کیا کہ جانے والوں سپاہیوں سنو کہ جب تم نکلو گے تو جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے اگر سامنے کوئی نہتہ آ جائے، اگر سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ بھالا ہے نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھو جو ہتھیار بند نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں، اس کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اگر شریعت کے قانون کو سمجھیں تو پھر یہ جن لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ شیطان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو جس مذہب نے دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، جن کے نبی نے کہ پانی اتنا استعمال کرنا جتنا چاہیے ہو، باقی پانی نہیں خراب کرنا، دوسرے پانی کو گندلا نہ کرنا، تو پھر یہ کون ہوتے کہ اس مذہب کا نام لے کر کسی کا خون بہا دے؟ جس دین نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کر دیا اس دین میں ناجائز خون بہانے کو کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معنی ہی بدل دیے، مطلب ہی بدل دیا اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدماشی کر رہے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو گنڈا گردی کر رہے ہیں، وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندھوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ کب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نے نئی بات کی جہاد کی؟ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو زیادتیوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے جہاد نے کبھی غریبوں کو مارنے کی، مظلوموں کو مارنے کی بات نہیں کی۔ جی، تو آپ نے پنجاب شاہی امام کا پورا بیان سن لیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے جہاد کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ جہاد لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے، فتنہ فساد کو نہیں کہتے، بلکہ جہاد کہتے ہیں ظلم کے خلاف بولنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف لڑنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ جو لوگ مولانا محمود مدنی کے بیان کا غلط مطلب نکال رہے ہیں انہیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ جہاد کسی فتنہ فساد کو نہیں کہتے، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔